تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نشانیاں جو انہوں نے کتاب تورات کے اندر پڑھی ہوئی تھیں، جب وہ نشانیاں انہوں نے پا لیں تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور دیگر بھی کچھ یہودی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ تھے یہودی کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ضد کی وجہ سے۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ یہودی لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے یہ بات سوچی، انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمان ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، تو پہلے جو جس ہم مذہب پر تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے، تو اس مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے نا ایک سخت حکم نازل کیا کہ ان کے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کیا گیا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو کچھ لوگ مسلمان ہوئے یہودی لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ اس مذہب کے اندر یہ حرام تھا اور اسلام کے اندر یہ حلال ہے، اسلام کے اندر یہ حلال ہے، لیکن کھانا واجب اور فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم ایسا کریں کہ دونوں مذہبوں کی رعایت کر لیں تو اللہ پاک ہم سے زیادہ راضی ہوں گے، اللہ ہم سے زیادہ خوش ہوگے، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ کہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال ہے، لیکن اگر ہم استعمال نہ کریں اس لیے کہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کھانا دودھ پینا، چلو دونوں مذہبوں کی رعایت ہو جائے، ٹھیک ہے جی، زیادہ ثواب ملے۔ ایسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں ہفتے کے دن کی تعظیم واجب تھی، یہ حکم تھا کہ بھی ہفتے والے دن اپنے کام کاج چھوڑ کے صرف عبادت کرو، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن اللہ نے معزز بنایا ہے، تعظیم والا بنایا ہے، تو ہفتے کا دن ان کے ہاں معزز تھا، احترام اس کا لازم تھا، اور اسلام کے اندر اس کی بے احترامی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھی ہفتے کی بے احترامی کی جائے، اس کی بے ادبی کی جائے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کر لیا کریں، کیونکہ اسلام کے اندر اس کی کوئی بے تعظیمی کا حکم نہیں ہے کہ بھئی ہفتے کے دن کی تم بے تعظیمی کرو یا اس کی تم توہین کرو، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا دونوں مذہبوں کی کیا ہو جائے گی؟ رعایت ہو جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کے دین کی بھی رعایت ہو جائے گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہے اس کی بھی کیا ہو جائے گی؟ رعایت ہو جائے گی۔ یہ ان کا ایک خیال ذہن میں آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، نام لے کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مطلب جو اسلام لا چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے ہو، یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، باقی لوگوں کو نہیں۔ حکم کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو مذہب منسوخ ہو چکا ہے، یعنی جس کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اب اس کی رعایت کرنا اس لیے کہ زیادہ ثواب ملے گا، یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، نہ ہی اس رعایت کی کوئی اجازت ہے۔ اب یہ چیز نہیں ہوگی کہ ہفتے کی تعظیم کر لیں یا اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، اگرچہ عقیدہ یہی ہے کہ حلال ہے، دودھ نہ پئیں اس لیے تاکہ اس مذہب کی رعایت ہو جائے۔ اب اس مذہب کی رعایت یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مذہب کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب تا قیامت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام ہے، اسی کے اندر اللہ پاک نے نجات رکھی ہے، لہذا اس کے سارے جو احکامات ہیں ان کی پوری طرح پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو نام کیا لیا؟ دیکھیں جی، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں، وہ دونوں بڑی پیاری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی اسلام کے اوپر راضی رہو، اسلامی احکامات کے اوپر، اور جو باقی جسم کے اعضاء ہیں ان کو بھی دین اسلام کے تابع کرو۔ مثال کے طور پر آنکھ ہے وہ بھی دین اسلام کے تابع ہو، زبان ہے وہ بھی دین اسلام کے تابع ہو، کان ہیں وہ بھی دین اسلام، باقی اعضاء بھی، مطلب یہ ہے کہ ان کو نافرمانی میں نہ لگائیں، نافرمانی میں نہ لگائیں، دل بھی اسلام کے احکامات کے اوپر راضی ہو، اور جو جسم کے اعضاء ہیں یہ بھی دین اسلام کے مطابق استعمال ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، دین کے جتنے بھی مسائل ہیں اور دین کے جتنے بھی حصے ہیں، ان سب کو مانا بھی جائے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کی جائے جہاں تک بندے کی طاقت ہے۔ مثلا دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، سارے دین کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔
5 چیزوں میں سارا دین آ جاتا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 اخلاق۔ مثلاً مطلب یہ ہے کہ عقیدے بھی صحیح ہوں، دین کے مطابق ہوں، یہ اسلام ہے۔ عبادت بھی صحیح ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ اور اس کے بعد معاشرت، رہن سہن، یہ بھی دین اسلام کے مطابق ہو، یہ بھی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ معاملات، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہم کرتے ہیں جی، جو کاروبار کرتے ہیں یا باقی جو معاملات ہیں، یہ بھی شریعت کے مطابق ہوں، یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے۔ اور اخلاق بھی انسان کے دین کے مطابق ہونے چاہیے، یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے۔ اب اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو صرف دین سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کو، کاروبار شریعت کے خلاف کر رہے ہیں یا مطابق کر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ترازو صحیح رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جنہوں نے پٹرول پمپ بنائے ہوئے ہیں، اب ان کے ترازو پکڑے جاتے ہیں کئی دفعہ، اس پر ڈنڈے مارتے ہیں، اور دیگر یہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، کاروبار۔ جیسے دیکھو نا، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، ایک مثال دینے لگا ہوں نا، تو اس کو ہم اپنے زمانے پر فٹ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ ایسے کرتے تھے کہ جنہوں نے جانور رکھے ہوتے تھے نا، اگر انہوں نے بکری یا اونٹنی بیچنی ہوتی نا، تو پہلے 4 5 6 دن اس کا دودھ روک لیتے، مطلب دودھ نہیں نکالتے تھے۔ جب گاہک آتا نا دیکھنے کے لیے اور پوچھتا جی آپ کا جانور کتنا دودھ دیتا ہے، تو بتاتا جی اتنا دودھ دیتا ہے، حالانکہ وہ دھوکہ تھا۔ کیا تھا؟ دھوکہ۔ اب ظاہر ہے 2 دن بھی اگر جانور کا دودھ نہ نکالے تو اچھا خاصا وہ تھا نظر آتا ہے، جی پتہ نہیں اس میں کتنا دودھ ہے۔ ابھی بھی ایسا کرتے ہیں نا لوگ، اب دیکھو نا، تو بات سمجھ آئی؟ تو اب دھوکہ دے کر بیچتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی جانور بیچنا چاہے تو پہلے سے اس کا دودھ نہ روک لے، تاکہ گاہک کو دھوکہ نہ ہو جائے۔ اور آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اب یہ بتاؤ کہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ اگر اب ایسا کو کرے گا تو ظاہر بات ہے یہ کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا۔ پھر حدیث میں فرمایا، جب تم کوئی چیز بیچو، اگر اس میں کوئی عیب ہو تو گاہک کو بتا دو کہ اس میں یہ عیب ہے، اگر وہ لینا چاہے تو اس کی مرضی، نہ لینا چاہے تو نہ لے، لیکن اسے بتا دو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اور آج لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل بیچ رہے ہیں، اور جی میں نے موبائل نکال دیا، اس کے اندر یہ خرابی تھی، اگلے کو پتہ نہیں چلا۔ موٹر سائیکل بیچ دیا جی میں نے، اچھا جی اس کے اندر یہ خرابی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی بیچ دی ہے، ہاں جی گاڑی بیچ دی، ہاں جی بیچ دی ہے، یار اس کے اندر تو خرابی تھی، پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ تو یہ کیا ہے بولو؟ دھوکہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو بتا کے بیچو کہ اس میں یہ عیب ہے، اگر آپ نے لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لینا تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ ساری چیزیں دین اسلام کا حصہ ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کروں گا کہ ہم لوگ، کئی مسلمان صرف نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، باقی چیزوں کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں نا، یہ 5 چیزیں اس کے اندر سارا دین آ جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں آپ مجھے بتائیں کہ جو عورتیں یہ کہتی ہیں جی، خاص طور پر ٹی وی پر بیٹھ کر، کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے پردہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، یہ دین کے بارے میں یہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی، مختلف چیزوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے میرے بھائیوں، پڑھ لیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ آپ مجھے بتائیں، ہم سارے پاکستانی ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ اب اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کی جتنی شکیں ہیں ساری مانیں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ میں پاکستانی ہوں یا آپ پاکستانی، مرضی ہم اپنے کریں کہ فلاں شک کو تو میں مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اسے پاکستانی شہری نے بلکہ اسے باغی سمجھا جائے گا۔ تو جتنے بھی یہ سیکولر اور نئی روشنی والے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، دین کا جو حصہ اچھا لگتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جو اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے خلاف ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس میں غلط تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ دیکھو واضح لفظوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ دین کے کچھ حصوں کو مان لو اور کچھ کو نہ مانو۔ دیکھو نا، ادھر ایک بندہ مسلمان ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا جی اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دین کیا جس کے اندر نماز نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تو کوئی نئے مسلمان تھے دور دراز قبیلوں میں، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ نے کہا جی ہم جو ہے وہ امیر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف جب لشکر تیار کیا جہاد کے لیے، تو بعض صحابہ کرام نے کہا
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ ابھی تو مدینہ خطرے میں ہے، یہ خطرہ ہے کہ دشمن جو ہمارا مرکز ہے اس پر حملہ نہ ہو جائے، تو ہم ایسے کریں مدینہ کا دفاع کریں۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، ابو بکر زندہ اور دین کے اندر کمی آ جائے، دین کے اندر کیا آ جائے، کمی آ جائے۔ اور یہ نئے روشنے والے کہتے ہیں اور جی نہیں جی ہمیں مسلمان ہونے کے لیے برقع پہننا پڑے گا، عورتیں کہتی ہیں ہمیں جناب والا نماز پڑھنی پڑے گی، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، تو وہ یہ مولویوں کا دین ہے، یہ خدا کا دین نہیں ہے، یہ مولویوں کا دین ہے۔ کبھی یوں کہتے ہیں کہ ہاں اسلام کے اندر نماز ہے لیکن نماز میں اسلام نہیں ہے، واہ جی واہ، عجیب منطق ہے جی۔ کبھی یوں کہتے ہیں ہاں اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ ہاں اسلام میں برقع ہے لیکن برقعے میں تو اسلام نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی داڑھی رکھے یا نہ رکھے، کوئی برقع عورت پہنے یا نہ پہنے، اس کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے۔ تو آیت آپ نے سن لی کہ نہیں سن لی؟ باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔